السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی اہل حدیث کے ایک فتنے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، چونکہ ان لوگ کا مقصد ہی فتنہ پھیلانا ہوتا ہے اور ادھر ادھر کی باتوں کو کانٹ چھانٹ کر ملا جلا کر جو ہے فتنہ پھیلاتے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ عام طور سے یہ لوگ اپنی عوام سے یہ کہتے ہیں کہ حنفی لوگ مسائل میں تو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، لیکن عقائد میں یہ اپنے امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں، بلکہ عقائد میں امام ابو الحسن اور اسی طریقے سے یعنی امام اشعری اور ماتوریدی کے عقائد کو فالو کرتے ہیں۔ امام ابو منصور ماتوریدی اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کو یہ لوگ مانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے عقائد کو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے عقائد کس کو کہا جاتا ہے اور مسائل کس کو کہا جاتا ہے، یہ دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عقائد جو ہے وہ پختہ بات ہوتی ہے، اور وہ قرآن اور حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ کن باتوں کو ماننا ہے، کن باتوں کو نہیں ماننا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ ایک ہے، یہ ایک عقیدے کا حصہ ہے۔ سارے حنفی اللہ کو ایک مانتے ہیں، امام اعظم بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، اور امام ابو الحسن اور اشعری اور ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے۔ اس میں سارے لوگ کے عقیدے ایک ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، سارے احناف یہی مانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اسی طریقے سے ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، سارے حنفی سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، یا یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا۔ اسی طریقے سے ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، اور فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پل صراط پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ سارے وہ عقائد ہیں جو قرآن اور حدیث میں کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں، اور جن مسائل کو قرآن اور حدیث میں کھول کھول کر بیان کیا جائے اور اس کے اپوزٹ کوئی دوسری آیت یا دوسری احادیث نہ ہو، ایسے مسائل میں تقلید بالکل نہیں کی جاتی ہے۔ اور عقائد میں تو تقلید ہوتی ہی نہیں ہے۔ عقائد جو ہے وہ ڈائریکٹ ہم تک پہنچے، مطلب تواتر کے ساتھ، سارے عقائد جو ہمارے ہیں وہ تواتر کے ساتھ پہنچے ہیں۔ جیسے قرآن تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اسی طریقے سے تواتر کے ساتھ عقائد ہم تک پہنچے ہیں۔ تو عقائد امام اعظم و حنیفہ کے اور ان کے بعد جتنے بھی تھے سب کے عقائد وہی ہیں۔ سارے ائمہ کے عقائد ایک جیسے ہیں۔ عقائد میں نہ امام شافعی کا اختلاف ہے، نہ امام مالک کا اختلاف ہے، نہ امام احمد بن حنبل کا اختلاف ہے، نہ امام اعظم و حنیفہ کا اختلاف ہے، نہ صحابہ میں اختلاف رہا، نہ تبع تابعین میں اختلاف رہا۔ کہیں بھی اختلافات آپ عقائد میں نہیں دکھا سکتے ہیں۔ اگر کہیں پر آپ کو اختلاف نظر بھی آتا ہے تو وہ لفظی اختلاف ہے۔ لفظی اختلاف کا مطلب ایک بات کو کہنے کا طریقہ ایک کے نزدیک کچھ اور ہے، دوسرے کے نزدیک کچھ اور ہے، لیکن دونوں کا نقطہ نظر ایک ہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ عقائد میں کوئی کسی کی تقلید نہیں کرتا ہے، اس میں امام کی تقلید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسائل میں تقلید کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ مسائل میں بھی وہ مسائل کہ جو صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں مذکور ہوئے ان میں تو ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ جیسے نماز فرض ہے، کوئی کسی کی تقلید نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے 5 وقت کی نماز فرض ہے، سبھی مانتے ہیں، اس میں کوئی کسی کی تقلید نہیں کرتا ہے۔ روزہ فرض ہے، اس میں کوئی کسی کی تقلید نہیں کرتا ہے۔ حج فرض ہے، اس میں کوئی کسی کی تقلید نہیں کرتا ہے۔ تقلید ان مسائل میں ہوتے ہیں جو مسائل اجتہادی ہوتے ہیں، یا جن میں احادیث دونوں طرف ہوتے ہیں، اس طرف بھی احادیث اس طرف بھی احادیث، پھر صحابہ میں بھی دونوں عمل رہا، تابعین میں بھی دونوں طریقے سے عمل رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے مسائل میں ہم عوام کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسے مسائل میں پھر کسی بڑے امام کی تقلید کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جن کو قرآن و حدیث کا مکمل علم ہو اور جن کو پوری دنیا نے امام مانا ہو۔ تو ایسے مسائل کو قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے ہم تقلید کرتے ہیں ایسے مسائل میں، لیکن عقائد میں کہیں بھی تقلید نہیں ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو امام ابو منصور ماتوریدی کی طرف یا بعض لوگ امام ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ نسبت ایسا ہی ہے، اس کو ایسے سمجھیے کہ چونکہ ان لوگوں کے زمانے میں عقائد پر بحث و مباحثے شروع ہو گئے، کچھ غلط قسم کے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے عقائد میں اختلاف کرنا شروع کیا۔
اور کچھ ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے قرآن کو کہا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. اس قسم کے عقیدے میں اختلافات اس زمانے میں شروع ہوئے اور وہ لوگ بھی اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے تھے. تو ایسے مسائل میں بحث و مباحثے کی ضرورت پڑی، سامنے والوں سے مناظرے کی ضرورت پڑی، مباحثے کی ضرورت پڑی، ان کو جواب دینے کی ضرورت پڑی. تو یہ اس فن کو علم کلام کہا جاتا ہے. یہ جو فن ہوا نا، جس فن میں عقائد سے بحث کی جاتی ہے، اس فن کو علم کلام کہا جاتا ہے. اس علم کلام کو ان لوگوں نے مدون کیا. امام ابو منصور ماتوریدی یا امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے، ان لوگوں نے علم کلام کو مدون کیا. تو مدون کیا اس لیے ہم ان کو اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں. یہ بالکل بھی نہیں کہ ہم ان کے عقیدے کو مانتے ہیں. بھائی عقیدہ قرآن و حدیث میں موجود ہے پہلے سے ہی، صحابہ کے زمانے سے. انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی نیا عقیدہ بنایا نہیں کہ جو عقیدہ امام اعظم سے الگ ہو. یہ اس کی مثال آپ سمجھیے کہ قرآن پہلے سے موجود ہے نبی کے زمانے سے، اور ساری دنیا اسی طریقے سے قرآن پڑھ رہی ہے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے. اس میں سارے لوگ متفق ہیں، اہل حدیث، شیعہ اور دیوبندی، بریلی، سب متفق ہے اس کے اندر. لیکن قراءت میں پڑھنے کے طریقے میں ہم امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. چونکہ 7 قرأتوں پہ قرآن اتارا گیا اور قرآن کریم میں کچھ قرأتوں کے پڑھنے کے طور طریقے الگ ہے تھوڑا بہت، لیکن پوری دنیا فالو کن کو کرتی ہے؟ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ کو یہ کہے کہ امام عاصم کوفی کے طرز پر آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں، اس سے پہلے جو صحابہ تھے ان کے طریقے پر قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی ان کے زمانے میں یہ علم مدون نہیں ہوا. مدون ہونے کا مطلب کسی بھی علم کو ترتیب سے مدون کرنا. جیسے احادیث، آپ کو یہ کہے کہ امام بخاری کی احادیث کو کیوں مانتے، اس سے پہلے صحابہ کی حدیثوں کو کیوں نہیں مانتے؟ بھائی اس کا جواب سیدھا یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں وہی حدیثیں تھیں، لیکن صحابہ کے زمانے میں ترتیب سے حدیثیں مدون نہیں ہوئی تھی. مدون ان حضرات نے، محدثین نے کیا. ایسے مسائل سارے کے سارے صحابہ کے زمانے میں تھے، لیکن سارے مسائل ترتیب سے مدون نہیں ہوئے تھے. مدون ان ائمہ نے کیا. تو اس لیے ہم اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں. تو نسبت کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہم جن کی طرف نسبت کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ان کی باتیں صحابہ سے ملتی جلتی ہے یا نہیں ہے. اگر صحابہ سے ملتی جلتی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. پھر تو ایسا ہی ہے کہ ہم صحابہ کی طرف اپنی نسبت کر رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ تو ہمیشہ ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ ہر انسان اپنی نسبت کسی نہ کسی کی طرف کرتا ہے، جس سے ان کو عقیدت ہو جاتی ہے، جن سے ان کو محبت ہو جاتی ہے. اور وہ عقیدت ایسی ویسی نہیں ہوتی بلا دلیل، بلکہ با دلیل ہوتی ہے. انہیں معلوم ہے کہ یہ بندہ جو بھی کہہ رہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہے، تو آپ اپنی نسبت اس کی طرف کرنا گویا ایسا ہی جیسے کہ آپ اپنی نسبت قرآن و حدیث کی طرف کر رہے تھے. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ عقائد میں ہم امام اعظم کی تقلید نہیں کرتے، تو یہ بالکل غلط ہے. عقائد سب کے برابر ہیں، عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے. جو بیسک عقائد ہے، جن کو ماننے کو اللہ نے کہا ہے، یا جن کو مان کر ہم جنت میں جائیں گے، اور جن کو نہ ماننے سے انسان جو دوزخ میں جائے گا، یہ سارے حنفیوں کے، سارے شافیوں کے، سارے مالکی یا ساری حنبلی کے عقائد سب برابر ہے، یکساں ہے. اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اور جن مسائل میں کوئی اختلاف نہ ہو ان میں کوئی کسی کی تقلید نہیں کرتا ہے. تقلید انہی مسائل میں ہوتے ہیں جن میں اختلافات ہوتے ہیں، یا جن میں احادیث دونوں طرف ہوتے ہیں، یا جن میں قرآن کی آیت کا معنی اور مطلب سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے ایسے مسائل میں پھر تقلید کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے یہ دھوکہ نہ دے. کہیں پر اگر آپ کو اختلاف نظر بھی آتا ہے ان ائمہ کے درمیان عقائد میں، تو وہ لفظی اختلاف ہے. لفظی اختلاف کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسی بات کو اپنے انداز سے کہہ رہے، اپنے الفاظ میں کہہ رہے، دوسرا آدمی اسی بات کو اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہے، لیکن بات دونوں کی وہی ہے. تو اس قسم کے اختلافات کو اختلافات نہیں کہا جاتا ہے. واللہ اعلم بالصواب.